خدا کی عبادت کے بعد، اللہ کے سامنے سجدہ کرنے کے بعد، غریبوں اور محتاجوں اور مسکینوں کی مدد کرنے کے بعد، اللہ سے دعا التجا اور مناجات کرنے کے بعد جو سب سے بڑا کام وقت کے امام کے پاس تھا وہ حضرت امام باقر محمد الباقر علیہ السلام کی تربیت کرنا تھا۔ جتنا بڑا بھی علمی بندہ بیٹھ جائے وہ چھوٹا سا بچہ لگتا ہے۔ اللہ، یعنی علم کی یہ بلندی ہے کہ بڑے بڑے علماء جب آپ کے سامنے بیٹھتے ہیں تو چھوٹے چھوٹے بچے لگتے ہیں۔ ان جیسا کوئی اللہ کی زمین پر ان کے دور میں تھا ہی نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، نبی محترم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد میری امت میں 12 خلفاء ہوں گے، ان کے ہوتے ہوئے اللہ کا دین جو ہے وہ سر بلندیوں پر ہوگا۔ اور پھر ایک روایت میں فرمایا کہ ان میں سے آخری جو ہے وہ حضرت امام مہدی علیہ السلام قائم آل محمد ہوں گے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس حدیث کو لے کر کے ہر بندہ اپنے عقیدے کو ظاہر کرتا ہے، ہر کوئی اپنے اپنے عقیدے اور مذہب کے مطابق، اپنی اپنی سوچ و فکر کے مطابق ان 12 ائمہ کی تعداد کو پیش کرتا ہے۔ لیکن ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ وہ 12 ائمہ جن کا ذکر نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ہے، وہ اس حدیث کے مطابق اس کی کسوٹی پر کون پورے اترتے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ 12 ہوں گے، 12 ہی اللہ کے دین کے غلبے کا کام کریں گے، ان کے دور میں دین الہی کا غلبہ ہوگا۔ حضرت امام علی علیہ السلام، حضرت حسن علیہ السلام، یہ اس سے پہلے کے خلفاء کا ذکر کیا جائے تو ان کے دور میں دین اسلام کا کام ہوا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن اس کے بعد جو ناصبین حضرات ائمہ اطہار سے کنی کتراتے ہوئے اس کے علاوہ جو بنو امیہ اور بنو عباس کے خلفاء کا ذکر کرتے ہیں، ان کے دور میں ظلم و ستم جو ہوا ہے وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے ائمہ اطہار علیہم السلام کی سلسلہ وار سیرت کو آپ کی خدمت پیش کرنے کی جو ہے وہ نیت کی ہے، جس کا ایک حصہ الحمدللہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر چکا ہوں، جو کہ حضرت امام سید الساجدین زین العابدین علیہ السلام کی سیرت کو مختصر آپ کی خدمت میں پیش کی۔ اسی طرح آج کی ویڈیو میں ہم 5ویں امام حضرت امام باقر علیہ السلام، امام محمد باقر علیہ السلام کی مختصر سیرت، آپ کے علم و فضل کا ذکر آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، جن کا نام محمد ہے، کنیت ابو جعفر ہے، لقب باقر ہے جو سب سے مشہور ترین ہے۔ جہاں بھی حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کے اس لقب کا ذکر ہوا ہے تو اس کی وجہ تسمیہ کو دل کھول کر کے اہل سنت علماء نے ذکر کیا ہے۔ ابن حجر مکی نے صواعق المحرقہ صفحہ نمبر 160 پر حضرت امام باقر علیہ السلام، محمد باقر علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ آپ کو باقر اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ نے علوم و معارف کے وہ خزانے، علم و حکمت کے وہ خزانے لوگوں کے سامنے کھول دیے جو اس سے پہلے مخفی تھے۔ اسی طرح حافظ ابن کثیر نے فرمایا کہ حضرت امام باقر علیہ السلام کا نام محمد الباقر اس لیے ہے کہ آپ نے علم و حکمت کے خزانوں کے منہ بھی کھولے، وہ استنباط ہی اور قرآن مقدس اور سنت نبوی سے جو آپ استنباط فرماتے تھے وہ اتنا گراں قدر اور عظیم استنباط فرمایا کرتے تھے جس کی وجہ سے آپ کا اسم مبارک ہی باقر مشہور ہو گیا۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی جو پیدائش ہے یہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے کربلا کی شہادت سے تقریباً 3 یا 4 سال قبل ہے، یعنی 57 ہجری میں حضرت امام باقر علیہ السلام 3 صفر کو یعنی 57 ہجری میں قبل از شہادت امام حسین علیہ السلام آپ کی پیدائش ہوئی ہے۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام، ان کے والد محترم کا نام جیسا کہ آپ کو پتہ ہے حضرت امام زین العابدین علیہ السلام ہے۔ یہ سلسلہ انبیاء کا سلسلہ اگر آپ دیکھیں گے تو ہر نبی اپنے بعد اپنے آنے والے وصی کو تعلیم کرتا ہے، تربیت کرتا ہے، تیار کرتا ہے۔ اسی طرح ائمہ اطہار علیہم السلام کی اگر آپ سیرت کو پڑھیں گے
آپ کو یہ بات واضح طور پر نظر آئے گی کہ ہر امام نے اپنے دور کے بعد آنے والے امام کو خود پڑھایا ہے، سمجھایا ہے، اور جو قرآن مقدس، جو علم نبوی، جو سنت رسول پچھلے امام کے ذریعے سے اس امام میں منتقل ہوئی ہے، اسی کا انتقال اس نے آنے والے امام کے سینے تک کیا ہے۔ مثال کے طور پر سب سے پہلے امام اول حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہیں، تو آپ کی سیرت سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ کئی مرتبہ تو جو احادیث میں آیا ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں، وگرنہ جب ازواج مطہرات کو بھی نبی محترم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حجرہ پاک میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہوتی تھی، تب بھی مولا علی علیہ السلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو جاتے تھے، اور کئی گھنٹوں تک لمبی آپ کی گفت و شنید ہوتی تھی، تعلیم و تعلم کا کام ہوتا تھا۔ اس طرح کے واقعات بے شمار ہیں، جس میں سے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی ایک واقعے کا ذکر کرتی ہیں، جس کو میں تفصیل سے بیان نہیں کر سکتا اس ویڈیو میں۔ اس کے علاوہ غزوہ طائف کے موقع پر لمبی چوڑی گفت و شنید موجود ہے۔ اس کے علاوہ امام علی علیہ السلام خود فرماتے ہیں کہ میرا مقام امت میں وہ ہے کہ میں سحری کے وقت نبی کی خدمت میں حاضر ہو جاتا ہوں اور نبی سے علم حاصل کرتا ہوں۔ یہ ساری چیزیں مخفی نہیں ہیں، لوگوں کے سامنے ظاہر ہیں۔ تو حضرت امام علی علیہ السلام کی تربیت نبی خود فرماتے ہیں کہ ہر نبی کا ایک وصی ہوتا ہے، میری امت میں میرے بعد میرا وصی علی ہے، اور علی کو قرآن و حکمت، علم و حکمت کے وہ خزانے خود نبی محترم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا فرمائے۔ اسی طرح اس کے بعد آنے والے دو ائمہ حضرت امام حسن، حضرت امام حسین کی تربیت نبی پاک جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی کی ہے، اور ان دو ائمہ کی جو تربیت کا حصہ حضرت امام علی علیہ السلام کو ملا ہے وہ بڑا وسیع ہے کہ آپ نے حضرت حسن علیہ السلام اور حضرت حسین علیہ السلام دونوں کی تربیت فرمائی ہے۔ وہ علم و حکمت کی بات ہو، وہ حرب کی بات ہو، وہ جنگ کی بات ہو، وہ تمام تعلیمات فرمائی ہے۔ اس کے بعد حضرت امام زین العابدین علیہ السلام جو کہ چوتھے امام ہیں، ان کی تربیت خود امام حسن علیہ السلام نے فرمائی ہے، اور حضرت امام محمد باقر علیہ السلام ان کی تربیت خود حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمائی ہے۔ وہ کیسے؟ سیرت نگاروں نے جناب، اور اس کے علاوہ مؤرخین و محدثین نے، علم و جرح و تعدیل کے علماء اہل سنت نے یہ لکھا ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت پاک کے بعد حضرت امام زین العابدین علیہ السلام جب کوفہ سے، شام سے واپس آئے ہیں، اس کے بعد گوشہ نشینی اختیار کی ہے، خدا کی عبادت کے بعد، اللہ کے سامنے سجدہ کرنے کے بعد، غریبوں اور محتاجوں اور مسکینوں کی مدد کرنے کے بعد، اللہ سے دعا، التجا اور مناجات کرنے کے بعد جو سب سے بڑا کام وقت کے امام کے پاس تھا وہ حضرت امام باقر محمد الباقر علیہ السلام کی تربیت کرنا تھا۔ آپ نے تعلیم و تعلم کا کام، آپ نے تعلیم و تعلم جو حاصل کیا ہے وہ خود اپنے باپ حضرت زین العابدین سید الساجدین علی ابن حسین علیہ السلام سے حاصل کیا ہے، اس لیے کہ وہ علم جو نبی سے علی تک، علی سے حسن تک، حسن سے علی سے حسن و حسین تک، اور جناب حسین سے امام محمد زین العابدین علیہ السلام تک، علی ابن حسین تک، اور علی ابن حسین نے وہی علم جو علم نبوی تھا منتقل کیا امام محمد باقر علیہ السلام تک۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امام زین العابدین علیہ السلام اور حضرت امام محمد باقر محمد ابو جعفر علیہ السلام کے حوالہ سے پیشین گوئی فرمائی تھی۔ اب میں آپ کے سامنے ایک روایت آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، جسے صواعق المحرقہ میں بھی ذکر کیا گیا ہے اور جسے نور الابصار میں بھی ذکر کیا۔ یہ دونوں اہل سنت کی بہترین کتابیں ہیں جن کو پس پشت رکھا گیا ہے اس وجہ سے کہ ان میں حقائق ہیں اہل بیت علیہم السلام کے حوالہ سے۔ حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق فرماتے ہیں، میں آپ کی خدمت میں موجود تھا کہ آپ کے پاس حضرت امام حسین علیہ السلام آئے۔ حضرت امام حسین کو آپ نے اپنے سینے کے ساتھ لگایا، آپ نے بوسہ دیا اور اس کے بعد فرمایا یہ میرا بیٹا حسین، اس کا ایک بیٹا ہوگا جو سید الساجدین ہوگا، جو روز قیامت اسے سید الساجدین کہہ کر کے آواز دی جائے گی۔ پھر اس علی ابن حسین کا ایک بیٹا ہوگا جس کا نام محمد الباقر ہوگا، اور اے جابر بن عبداللہ انصاری جب تو اس سے ملے گا تو یقری علیہ السلام، میری طرف سے اس پر سلام کہنا۔
اللہ اکبر۔ تو بوڑھی عمر حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری کی نظر کمزور ہو چکی ہے۔ ایک دفعہ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام سے ملنے کے لیے آئے، تو اسی کیفیت میں حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی خدمت میں آنے والے وقت کے امام حضرت امام باقر علیہ السلام آئے، تو آپ نے حضرت امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں بیٹا اپنے چچا جابر ابن عبداللہ کے سر پر بوسہ دیجئے۔ تو حضرت امام باقر علیہ السلام، اس صحابی رسول کا کتنا بڑا مقام ہے کہ وقت کا امام کہہ رہا ہے کہ اس کے سر کا بوسہ دیجئے، اور دوسرا امام حضرت جابر ابن عبداللہ کے سر پر بوسہ دے رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یہ کون ہے بچہ؟ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں یہ محمد الباقر ہے۔ تو پھر آپ کو یاد آیا، آپ نے فرمایا اے امام سجاد علیہ السلام، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ علی بن حسین بن علی علیہ السلام کے گھر میں ایک بیٹا پیدا ہوگا جس کا نام محمد الباقر ہوگا، جب تو اس سے ملے تو سلام کہنا۔ تو حضرت امام باقر علیہ السلام کو حضرت جابر ابن عبداللہ علیہ السلام نبی کا سلام پہنچا رہے، جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ نبی کا سلام پہنچا رہے ہیں۔ یہ مقام ہے حضرت جناب محمد الباقر علیہ السلام کا۔ اب آپ کے علم و حکمت کے بارے میں ایک بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ یہ سن لیں، ہر دور میں ہر امام کے متعلق علماء اہل سنت اتنے بہترین کمنٹ پاس کرتے ہیں، لکھتے ہیں کہ ان سے بڑا فقیہ کوئی نہیں ہے۔ اللہ کی زمین کو انہوں نے علم و حکمت سے بھر دیا، کے سامنے علم و حکمت کے خزانوں کو لوگوں کے سامنے عیاں کیا اور لوگوں کے علمی مشکلات کو حل کیا۔ ہر دور میں ہر وقت کی حکومت ائمہ اطہار علیہم السلام سے اپنے اپنے دور میں آنے والی مشکلات کا حل تلاش کرتی ہیں، اور ہر وقت کی حکومت ائمہ اطہار سے جیلس بھی ہے، ان پر پابندی بھی ہے۔ اب میں آپ کے سامنے علم و حکمت کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ یہ روایت جو اس وقت میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، طبقات ابن سعد جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 226 پر مطبوعہ کراچی، اور اس کے علاوہ دیگر کتابوں میں بھی آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، دیگر مطبوعات میں بھی اسے دیکھ سکتے ہیں، اور اپنی ویڈیو میں اسکین بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور اس کو حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کے حوالہ سے طبقات ابن سعد میں جو بات لکھی ہے وہ بڑی عظیم ہے۔ اللہ اکبر۔ ابن سعد لکھتے ہیں کہ وہ ثقہ ہیں، کثیر العلم ہیں، وہ ثقہ ہیں، کثیر العلم ہیں والحدیث ہیں، یعنی کثیر العلم والحدیث، انہیں علم ان کے پاس کثرت سے ہے، اور نبی محترم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کا علم ان کے پاس وسیع ہے، اور کتب اہل سنت میں تمام ائمہ اطہار سے احادیث موجود ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد ابن خلقان لکھتے ہیں امام محمد باقر علیہ السلام کے بارے میں کہ وہ وسیع العلم تھے۔ اس روایت کو تاریخ ابن خلقان جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 552 پر ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد آگے چلتے ہیں، حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کے حوالے سے عبداللہ بن عطا مکی امام باقر علیہ السلام کا رفیع علمی مرتبہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں ما رأیت العلماء عند احد قط اصغر منہم عند ابی جعفر محمد بن علی بن حسین علیہ السلام۔ میں آپ کو اس کا ترجمہ بتاتا ہوں۔ عبداللہ بن عطا مکی یہ مکے کے بہت بڑے محدث ہیں۔ حضرت امام باقر علیہ السلام کے متعلق پتہ کیا فرماتے ہیں؟ ان کے علم کی ترفع کا ذکر کرتے ہوئے، ان کے علم کی بلندی کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ بڑے بڑے علماء کو ما رأیت، فرماتے ہیں ما رأیت العلماء، نہیں میں نے دیکھا علماء کو عند احدن کسی ایک کے پاس بھی، قط کبھی اصغر منہم کہ وہ چھوٹے لگتے ہوں۔ کسی عالم کے سامنے کوئی دوسرا عالم اتنا چھوٹا نہیں لگتا جتنا چھوٹا عالم ابو جعفر محمد بن علی بن حسین علیہ السلام کے سامنے لگتے ہیں، یعنی محمد الباقر علیہ السلام کے سامنے جتنا بڑا بھی علمی بندہ بیٹھ جائے وہ چھوٹا سا بچہ لگتا ہے۔ اللہ، یعنی علم کی یہ بلندی ہے کہ بڑے بڑے علماء جب آپ کے سامنے بیٹھتے ہیں تو چھوٹے چھوٹے بچے لگتے ہیں۔ ہائے 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 ہائے۔ اور فرماتے ہیں لقد رأیت الحکم بن عتیبہ، یعنی میں نے دیکھا ایک محدث حکم بن عتیبہ مع جلالتہ فی القوم،
ان کی جلالت علم کی جو ہے ان کی قوم میں نے دیکھا، لیکن جب وہ بیٹھے امام محمد باقر علیہ السلام کے سامنے بین یدی کأنہ صبی بین یدی معلمہ، وہ جب ان کے سامنے زانو تلمس طے کرتے ہوئے بیٹھے تو ایسے لگتے جیسے چھوٹا سا بچہ بیٹھا ہوا ہے۔ یہ ہے جی ہر دور کے امام کا کہ علم و حکمت و علم و فضل کی یہ ہے جناب کیفیت، اور جنہیں تم ائمہ پیش کرتے ہو یہ بنو امیہ اور بنو عباس کے جو خلفاء ہیں یا جو حاکم ہیں، یہ حکمران ہیں، یہ خلیفہ ہیں، جنہیں تم علماء یا ائمہ پیش کرتے ہو، ان میں سے کسی ایک کے بارے میں تو یہ چیز لے کے آؤ کہ کوئی بھی یہ کہہ دینا کہ امام بخاری بڑے علمی تھے، امام مسلم بڑے علمی تھے، فلاں سفیان ثوری بڑے علمی تھے، اور یہ بڑے علمی نہیں، ان جیسا کوئی اللہ کی زمین پر ان کے دور میں تھا ہی نہیں۔ بڑے بڑے علماء ان کے سامنے چھوٹے چھوٹے بچے لگتے تھے۔ یہ اصل بات ہے وقت کے امام کے لیے۔ اللہ اکبر۔ اور اس روایت کو جناب ابن اسحاق نے تاریخ دمشق میں ذکر کیا ہے، اور ابن اسحاق نے جلد نمبر 54 میں اسے 278 صفحہ نمبر پر ذکر کیا ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام وقت کی حکومت کو جب کوئی پریشانی ہوتی ہے تو جناب امام محمد باقر علیہ السلام کو یاد کرتے ہیں، اور علم و حکمت کے وہ دروازے کھولتے ہیں امام کہ جو لوگ دیکھ کر کے حیران رہ جاتے ہیں۔ آپ کے علم و حکمت کا ایک بہت بہترین واقعہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ ہارون الرشید وقت کا حاکم ہے، اور کرنسی کے حوالے سے ایک مسئلہ درپیش آ گیا، اور باہر جو دشمن ہے روم کا بادشاہ، اس نے کہا کہ ہم آپ کے ملک میں ایسے سکے رائج کریں گے کہ جس پر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں گالی وغیرہ لکھ کر کے ہم اس کو شائع کر دیں گے۔ تو اس وجہ سے وقت کا جو حاکم ہے ہارون الرشید وہ گھبرا گیا۔ اس نے کہا بھی ہم ان کے سکوں کے جناب محتاج بھی ہیں، ہمارے ملک میں ان کا سکہ رائج اور اس سے کاروبار چلتا ہے، اتنی جلدی سے ہم کیا کریں؟ اور ہم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اگر کو گستاخی کر دیتے ہیں تو کیا ہوگا؟ مسلمانوں کی اس سے بڑی اور جناب تذلیل کیا ہے؟ اس نے سارے وقت کے علماء کو اکٹھا کیا، لیکن کسی کے پاس کوئی حل نہیں ہے۔ اس کا وزیر اعلیٰ، اس کا وزیر جو اس کے پاس بیٹھا ہے، وہ کہتا ہے کیوں آنکھیں چراتے ہو جناب؟ آپ کو پتہ ہے کہ اس مسئلے کا حل اہل بیت علیہم السلام کے ائمہ اطہار کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے۔ اس نے کہا خدا تیرا ستیہ ناش کرے، بات تو نے ٹھیک کی ہے، چلو پھر بلاؤ وقت کے امام کو۔ مدینہ کے گورنر کو خط لکھا گیا کہ یہ سارا معاملہ حضرت امام باقر محمد باقر علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا جائے۔ اب دیکھیں دین، ہائے ہائے، کیا میرے نبی علیہ وآلہ وسلم نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ان کے دور میں خدا کا دین سر بلند رہے گا۔ جب حضرت امام باقر علیہ السلام کی خدمت میں یہ بات پہنچی، یہ واقعہ پہنچا کہ میرے جد امجد نانا جان حضرت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک ظالم گستاخی کرنا چاہتا ہے، تو آپ نے فوری اپنی سواری کو نکالا اور وقت کے حاکم کے دربار میں چلے گئے اور جا کے کہا آؤ میں تمہیں اس کا حل بتاتا ہوں، یہ تو کام ہی بڑا چھوٹا ہے، یہ تو بڑا قلیل کام ہے۔ راتوں رات حضرت امام باقر علیہ السلام نے فرمایا اپنا سکہ تیار کرو، اس پر ایک طرف خدا کی توحید اور دوسری طرف محمد کی نبوت کا جناب چھاپ لگاؤ، اور راتوں رات پورے سلطنت اسلامیہ میں اس کو شائع کر دو، بھیج دو، اور صبح کو روم کے بادشاہ کو یہ پیغام بھیجو کہ ہم تیرے سکوں کے فقیر نہیں رہے۔ اور اس نے کہا جب اس کے پاس یہ پیغام پہنچا کہ ان کے پاس اتنا عقل مند بندہ کوئی نہیں تھا، یہ کون ہے کہ جس نے راتوں رات اپنی سلطنت کا سکہ شائع کر دیا اور مسلمانوں کو خود مختار کر دیا، وہ اپنے قدموں پر کھڑے ہو گئے۔ اللہ اکبر، یہ ہے علم و حکمت و دانائی کا منبع ہے اہل بیت علیہم السلام ائمہ اطہار، اہل بیت علیہم السلام ائمہ اطہار۔ اب آخر میں علم و حکمت کا یہ شہر، زمین کو خدا کے علم سے بھر دینے والے، خدا کے دین کو دین اسلام کو بلندیوں پر لے جانے والے حضرت امام باقر علیہ السلام بالآخر اپنے خدا کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ 115 ہجری میں آپ کی وفات پاک شہادت کے بارے میں اختلاف موجود ہے۔ امام باقر علیہ السلام، حافظ ابن کثیر جو ہے نا وہ لکھتے ہیں کہ آپ کی وفات جو ہے وہ 115 ہجری میں ذکر کی گئی ہے،
اور آپ کی عمر مبارک اس وقت 63 سال تھی اور آپ مدینہ منورہ میں وفات پائی ہے۔ بعض نے لکھا ہے، بلکہ بعض محدثین اہل سنت نے لکھا ہے کہ حشام بن عبد الملک نے حضرت جناب محمد باقر علیہ السلام کو زہر دلوا کر کے مدینہ میں شہید کروایا ہے اور آپ کو جنت البقیع میں بالآخر دفن کر دیا گیا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ میری اس چھوٹی سی کاوش کو اہل بیت اطہار علیہم السلام کی خدمت میں قبول فرمائے۔ اللہ اس میں جو میں خطا کرتا ہوں، غلطی کرتا ہوں، میری زبان کی لکنت کی وجہ سے، میرے علم کی کمزوری اور ناقص ہونے کی وجہ سے خدا اسے معاف فرمائے، اور جو کوئی اچھی بات ہے یہ میرے خدا کی حکمت ہے، یہ میرے اللہ کی قدرت ہے، یہ میرے خدا کا فضل ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اہل بیت اطہار علیہم السلام سے سچی اور سچی محبت عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔